السلام علیکم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ زندگی کے حالات اور اس میں موجود ہمارے تجربات کو لیے خوشیوں اور غمی سے بھری کہانیوں کے اس چینل میں آج پھر ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سے اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بانٹنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی ای میل پہ ہمیں اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ آئیے تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل کچھ انکہی باتیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں اور برابر میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے آسانی سے۔ السلام علیکم، ہیلو، نمستے۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی پہ مبنی ایک کہانی بتانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ جی ہاں، تو میرا نام یسریٰ اور میرا تعلق روشنیوں کے شہر کراچی سے ہے۔ میں نے بزنس میں بیچلرز کی ڈگری لی اور کراچی کے ایک کال سینٹر میں نوکری کرتی ہوں۔ کتاب پڑھنا، شاپنگ کرنا، دوستوں کے ساتھ سیر اور تفریح اور سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرنا میری طبیعت کے کچھ اچھے اور کچھ برے پہلو ہیں۔ گھر میں ہم 2 بہنیں اور ایک امی ہیں۔ بابا کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا، جو کہ سرکاری کالج کے پروفیسر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا خرچہ ان کی پینشن سے ہی چلتا ہے، باقی میں جو کماتی ہوں وہ میرا ہی سرمایہ ہے۔ میری نوکری کا وقت دن 2 بجے سے رات 10 بجے، مطلب پورے 8 گھنٹے۔ تو میری عادت ہے رات دیر سے سوتی ہوں اور صبح بھی دیر سے ہی آنکھ کھلتی ہے۔ نوکری سے آ کے اپنے لیے کھانا بناتی ہوں کیونکہ مجھے گرما گرم کھانا پسند ہے، اور تب تک بہن اور امی سو جاتی ہیں کیونکہ وہ صبح فجر میں اٹھتی ہیں۔ کھانے کے بعد دیر تک سوشل میڈیا یوز کرنا میری عادت ہے۔ واٹس ایپ میسیجز، دوستوں کو رپلائی کرنا، دیر رات تک چیٹ اور گروپس میں دیکھنا کہ کیا آیا ہے۔ موبائل میں موجود جو آٹو ڈاؤن لوڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی رات کو ہی ڈیلیٹ کرتی ہوں۔ اس کے بعد بھی جب سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں تب تک موبائل کی جان نہیں چھوڑتی۔ کبھی انسٹاگرام تو کبھی فیس بک پہ اسکرولنگ کرتی رہتی ہوں۔ عادتاً اس رات بھی میں نے سارے کام مکمل کر لیے، آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، لیکن میں فیس بک پہ اسکرولنگ کرتی جا رہی تھی۔ انجانے میں اس رات میں کیا لائک کر رہی تھی، کہاں پہ کیا کامنٹ کر رہی تھی، مجھے یاد نہیں۔ اس رات کے ٹھیک 5 دن بعد میں نے جب رات کو پھر سے سوشل میڈیا استعمال کر رہی تھی تو اپنی ایکٹیویٹی لاگ کا معائنہ کیا۔ ایکٹیویٹی لاگ کیونکہ کافی لمبی تھی تو 15 سے 20 منٹ لگ گئے۔ میں اپنی حرکت دیکھ کے حیران ہو گئی۔ کون شخص تھا میں نہیں جانتی۔ میں نے اس کی فوٹو پہ ایک ٹھرکی سا کامنٹ کیا ہوا تھا۔ ہاں جی، ٹھرکی سا، نہیں سمجھی ٹھرکی، مطلب تھوڑا آوارہ سا، آکورڈ، جبکہ وہ آئی ڈی میرے پاس ایڈ بھی نہیں تھی، فرینڈ بھی نہیں تھا وہ میرا۔ چلو گولی مارو، اب کر بھی کیا سکتے ہیں۔ میں نے اپنا کامنٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر میں کچھ دیر موبائل استعمال کر کے سو گئی، لیکن نیند سکون والی نہ آئی۔ دوسرے دن آفس بھی گئی تو کام میں دل نہ لگا۔ نیند نہ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی طبیعت میں تھکن اور بیزاری موجود تھی۔ اوپر سے پھر آفس سے واپس آتے ہوئے بس میں سیٹ بھی نہ ملی۔ اب جو کراچی کے ہیں وہ تو خوب سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی کی بس میں سیٹ نہ ملے، وہ بھی کسی جوان لڑکی کو، تو اس کے غصے کا پارا کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اوپر سے دل میں یہ کشمکش کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ شخص کون تھا جس کی تصویر پہ میں نے یہ حرکت کی۔ چلو گھر پہنچی، نہ کھانا کھایا نہ کپڑے بدلے، بس موبائل ہاتھ میں لیا اور بیٹھ گئی صوفے پہ۔ آئی ڈی سرچ کی، پروفائل میں گئی تو دریافت ہوا کہ یہ بندہ تو میرا ہی آفس میں کام کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کی پکچر پہ کامنٹ کیا، حد ہے سچ میں۔ ویسے پیارا تو ہے، دل میں ایسے ہی خیال سا آیا۔ ہاں جی، پیارا ہے تو اپنے ماں باپ کا، میرا کیا لینا دینا۔ منہ سے خود بخود یہ الفاظ ادا ہو گئے، لیکن اسی وقت یہ سوچ بھی آ رہی تھی کہ شخص تو اکثر مجھے آفس میں ٹکراتا ہے،
پھر بھلا ایسے کامنٹ پہ نہ اس نے مجھے تصویر پہ کوئی جواب دیا، نہ ہی 6 دنوں میں سامنے آیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے؟ لیکن میں نظر انداز کرنے جیسی ہوں کیا؟ میں آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، خود سوچ رہی تھی اور خود ہی خود کو جواب دے رہی تھی، لیکن تھکن سے نیند آ گئی۔ اگلے دن جب آفس جا رہی تھی تو یہی نیت تھی کہ اب مجھے یہ بندہ سامنے سے پھر کبھی نہ ٹکرائے۔ لیکن جی قسمت کو کیا ہی منظور تھا، وہ کمبخت آج تو جاتے ہوئے ہی سامنے نازل ہو گیا۔ میری برابر والی کرسی پہ جو دوست بیٹھی تھی اس کا کمپیوٹر خراب ہو گیا، وہ بنانے آیا تھا۔ دوست اسے اپنے کمپیوٹر کا مسئلہ بتا رہی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے یا پھر مجھے ہی دیکھنے کو آیا ہے، اور یہاں میں جیسے جل رہی تھی کہ میری یہ دوست اس کمبخت سے ایسے بے تکلفی میں کیوں بات کر رہی ہے۔ عجیب کیفیت تھی میری، بہت عجیب۔ چلو جی نظر انداز کرو۔ میں نے اس کو نظر انداز کیا اور یہی سوچا کہ آگے بھی یہی کرنا ہے۔ بھلا میں کیوں کسی پرائے لڑکے کے بارے میں اتنا سوچوں جس کو میں جانتی تک نہیں، نہ کبھی بات ہوئی ہے، نام بھی پتہ چلا تو فیس بک کی آئی ڈی سے۔ لیکن اس مسئلے کے بعد وہ مجھے اکثر نظر آنے لگا۔ اب یہ اتفاق تھا یا میرے ذہن کا فطور، مجھے نہیں پتا۔ شاید وہ پہلے بھی اسی طرح منڈلاتا ہوگا لیکن میں نے کبھی دھیان نہ دیا ہو، یا اس نے وہ کامنٹ دیکھا ہے اور مجھے تنگ کر رہا ہے۔ عاشق تو نہیں ہو گیا میرا؟ اس قدر کہ میں جب گھر جاتی تب بھی میرے ذہن میں یہی سوال چلتے تھے۔ لگتا تھا کہ ہر جگہ سے وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے جبکہ آس پاس کوئی نہ ہوتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ایسے ہی کافی عرصہ گزر گیا، لیکن یہی ماحول رہا۔ بس وہ مجھے اکثر نظر آتا تھا اور اس کی نظریں مجھی پہ ہوتی تھیں۔ لیکن ایک دن مجھے لگا کہ وہ مجھے اب اپروچ کر رہا ہے، شاید کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے پرپوز تو نہیں کرنے والا، لیکن میں اسے کیا جواب دوں گی؟ مطلب امی میں کیا کروں اب؟ اور یہاں جو سوالات یا جس کا اندازہ مجھے ہو رہا تھا کہ وہ کہہ سکتا ہے، اس کے سارے جوابوں کی میں تیاری کر رہی تھی۔ ایسی تیاری اگر میں انٹرمیڈیٹ کے بعد کرتی تو میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جانا تھا اور شاید آج میں ڈاکٹر ہوتی۔ بالکل ویسی تیاری۔ چلو جی نصیب، اب کیا کر سکتے۔ لیکن نہ وہ آیا، نہ کوئی بات کی، نہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس سارے قصے کا ذکر جب میں نے اپنی آفس کی دوستوں سے کیا تو مجھ پہ ہنسنے لگیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں دوستوں کی عادتیں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تو وہ مجھے اس موصوف کا نام لے کے چھیڑنے لگی۔ لیکن ایک اہل عقل دوست نے یہ بھی مشورہ دیا کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہو لیکن اقرار سے ڈرتا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ اس کی دونوں باتوں میں وزن تھا۔ لیکن وہ کچھ کہہ کے میرے لیے آسانی کیوں نہیں کرتا؟ یہ میرا سوال ہے۔ لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ میں اب اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اب میرے بس میں نہیں رہی یہ بات۔ یہ کیوں ہو رہا میرے ساتھ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو دیکھنا اور اس کو سوچنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسی تجسس کے ساتھ میں ایک بار پھر اس کی آئی ڈی میں گئی، یہ دیکھنے کہ وہ سنگل ہے بھی یا نہیں۔ ہاں جی ناظرین، تو وہ سنگل تھا۔ لیکن ہاں، وہاں پہ پھر ایک اور بات پتہ چلی کہ اس کی ماسٹرز کی اسکالرشپ ہو گئی ہے اور 2 مہینے کے بعد وہ باہر پڑھنے کے لیے چلے جانے والا ہے۔ اس کا اسٹیٹس لگا ہوا تھا۔ یہ بات تو مجھے بالکل خوف میں ڈال کے چلی گئی۔ ارے وہ چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ عجیب ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے؟ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ دل ہی دل میں سوچا،
मिशन नज़रअंदाज शुरू कर दूं फिर से। मैंने ऐसा ही किया। पूरे 4 दिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया, अपनी ड्यूटी के औकात भी बदल दिए, लेकिन वो कमबख्त दिलो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब सामने आ जाता तो खुद पे बस ही ना चलता कि आंखें फेरूं। अब मैंने क्या करना था? अपनी अकल के मुताबिक एक काम किया, एक बेनामी ख़त लिखा, बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, और उठा के उसकी टेबल पे रख के आ गई। लेकिन अल्लाह भी कहाँ था उस वक्त मेरे साथ देने वाला। उस समझदार को लगा कि ये उसकी किसी दोस्त की शरारत है। खत पढ़ा, मुस्कुराया और फाड़ के कचरेदान में डाल के चलता बना। अब मुझे ये भी पता चल चुका था कि ये आखिरी हफ्ता है उसके इस ऑफिस में, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत बांधी, सोचा कि सामने जाऊंगी, उसको सब जाके बताऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया। उस दिन हम ऑफिस से निकल रहे थे, लेकिन वो आराम से अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था। मैंने उसका इंतज़ार किया। मुझे 10 से 11 बज गए, पूरा 1 घंटा लेट हो गई। फिर जब जनाब ने कंप्यूटर की जान छोड़ी, अपना बड़ा सा काले रंग का थैला उठाया और ऑफिस से बाहर जाने लगे। मैंने पहली बार उसको वहाँ नाम से मुखातिब किया। वो पलटा और मुझे देख के पूछने लगा, मोहतरमा, क्या आपने मेरा नाम लिया? मैंने सहमी हुई आवाज़ में कहा, हाँ जनाब, मैंने आपको पुकारा है। उसने जवाब दिया कि अगर मोहतरमा कंप्यूटर का कोई काम है तो मैं सुबह करूँगा, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी देर हो गई है। मैंने अपना हाथ अपने ही सर पे रखा और कहा, नहीं, कंप्यूटर का कोई काम नहीं है। अच्छा, तो बताएं, खैरियत? उसने मुझसे पूछा। पहले तो मैंने माजरत की कि मैंने उसकी तस्वीर पे कमेंट की, और उसके बाद मैं उसको अपनी कहानी सुनाना शुरू हो गई। कहने लगी, मुझे पता है आप मुझे देखते हैं, मैं जानती हूँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, और ब्ला ब्ला ब्ला। वो ताज्जुब भरी नज़रों से मेरी सारी बातें सुन रहा था। मैं भी कहाँ थी रुकने वाली। जो बातें दिल में थीं और जो सोचें चल रही थी दिमाग में, सब कह दी। सुन सुन के आखिर वो बेजार हुआ और मुझसे कहने लगा, मोहतरमा, रुकिए रुकिए, क्या कहे जा रही हैं आप? आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। कब किया आपने मेरी तस्वीर पे कमेंट? और अगर की भी है तो मैंने देखी भी नहीं। और दूसरी बात, ना मैं आपको देखता था, ना घूरता था, और ना ही पसंद करता हूँ। ये सब आपकी गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। ऐसे कह के वो चला गया। वो मेरा मजाक बना के जा रहा था। मैंने महसूस की अपनी गलती, क्योंकि मैं ही तो सोच रही थी, खुद सोचती थी, खुद समझती थी और खुद ही खुद को जवाब देती थी। अरे लेकिन जो भी, ये कैसा मजाक हुआ मेरे साथ? लेकिन दिल को कैसे मनाती? वहीं बिल्कुल वैसे ढीठ सी बन गई। और अगले दिन फिर से उससे मिली और कहा कि मुझसे दोस्ती करें। लेकिन जवाब ये मिला कि ठीक है, हम फेसबुक पे दोस्त बन जाते हैं। खैर, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। और मुझे बेवकूफ़ ने रिक्वेस्ट भेज भी थी। आज इस बात को 6 महीने गुजर चुके हैं। हम फेसबुक की दुनिया के दोस्त हैं, लेकिन इस अरसे में मेरी कभी उससे एक बार भी बात नहीं हुई। वो मास्टर्स करने कनाडा जा चुका है। मैं रोज़ उसके स्टेटस देखती हूँ और जिस दिन वो ऑनलाइन नज़र आता है उसकी इंतज़ार करती हूँ। इस सारे मजाक के बाद भी मेरा अपने दिल से इतना बस नहीं चलता कि मैं उसकी सोचों को दबा सकूं या फिर हमेशा के लिए मिटा सकूं। मुझे आज भी उसकी याद आती है, और उसे तो शायद मेरा नाम भी याद नहीं होगा। आखिर कौन याद रखता है फेसबुक के सारे दोस्तों के नाम? मैं कुदरत के इस कारवाद को आज तक समझ नहीं सकी कि मजाक मेरे साथ ही क्यों हुआ। अच्छा या बुरा, लेकिन क्यों हुआ? अगर बुरा है तो मेरे साथ क्यों?
اور اگر اچھا ہے تو کیا اس کی کبھی تکمیل ممکن ہے؟ میں نہیں جانتی۔ دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ اپنے علم و تجربے کی روشنی میں میری رہنمائی کیجیے۔ شکریہ۔ ٹیم کچھ انکہی باتیں اس بات کو بخوبی جانتی اور سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی شناخت دنیاوی زندگی میں ایک حیثیت اور مقام رکھتی ہے، اور کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہمارے قریبی دوستوں اور عزیزوں تک کو نہیں ہوتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سچی کہانی میں استعمال کیے گئے تمام کردار فرضی بتائے گئے ہیں تاکہ لکھنے والے کی مکمل رازداری ہو سکے، جبکہ ہماری ٹیم واقعے کو ترتیب دینے اور اسے ایک کہانی کا عکس دینے کے لیے الفاظوں اور فقروں کے صحیح اور مناسب استعمال کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، جیسے ناظرین ہر بات کی باریکی کو جان کے کہانی میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔